خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ آج ہم گلتیوں کے خط کے تعارف پر غور کریں گے۔ گلتیوں کے خط کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت صاف طور پر پولس رسول کی گلتیوں کے نام خط کے مصنف کے طور پر شناخت کرتی ہے۔ گلتیوں نئے عہد نامے کا ممکنہ طور پر پہلا تحریر شدہ خط ہے جو کہ 49 بعد از مسیح کے بعد جلد ہی لکھا گیا۔ گلتیہ کی کلیسیائیں یہودی اور غیر قوم دونوں کے نو مریدوں پر مشتمل تھیں۔ ان کلیسیاؤں کو لکھنے کے لیے پولس کا مقصد انہیں ایمان میں مضبوط کرنا تھا، خصوصی طور پر موسیٰ کی شریعت کے کاموں سے ہٹ کر محض ایمان سے راست باز ٹھہرائے جانے کے تعلق سے۔ گلتیوں کا خط اس لیے لکھا گیا کیونکہ اس خطے کی کلیسیائیں الہیاتی تعلیم کے ایک بحران کا سامنا کر رہی تھیں۔ یہودیت پسند لوگ انسانی کاموں کی بجائے ایمان سے راست باز ٹھہرائے جانے کی ضروری سچائی سے انکار کر رہے تھے، یعنی وہ شرعی ضابطوں کے پابند یہودی جو اصرار کر رہے تھے کہ مسیحی لوگ موسوی شریعت کو قائم رکھیں۔ خاص طور پر یہودیت پسند لوگ ان غیر قوم کے لوگوں کے لیے ختنے کی شرط رکھنے پر بضد تھے جو نجات پانا چاہتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ پہلے یہودیت میں تبدیل ہوں تو پھر کوئی شخص مسیحی ہونے کا اہل ہے۔ جب پولس کو علم ہوا کہ گلتیہ کی کلیسیاؤں کو یہ بدعت سکھائی جا رہی ہے تو اس نے مسیح میں ہماری آزادی پر زور دینے اور خوشخبری کے اس بگاڑ کا مقابلہ کرنے کی خاطر جسے یہودیت پسند فروغ دے رہے تھے ایک خط تحریر کیا۔ یہ حقیقت کہ ہم ایمان کے ذریعے فضل سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں یہ معنی رکھتی ہے کہ ہمارے پاس روحانی آزادی ہے۔ ہم پرانے عہد نامے کی شریعت کے حکموں کی غلامی تلے نہیں ہیں۔ پولس ہر اس شخص کی ٹھوس سرزنش کرتا ہے جو خدا کے فضل کو بے قیمت کرے اور خوشخبری کو بدلنے کی کوشش کرے۔ وہ اپنے رسولی اختیارات بتاتا ہے اور زور دیتا ہے کہ راست بازی مسیح کے وسیلے سے ملتی ہے نہ کہ شریعت کے کاموں سے۔ لازم ہے کہ گلتیہ کے لوگ اپنی آزادی میں ثابت قدم ہو جائیں اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتیں۔ مسیحی آزادی اپنی گناہ آلودہ فطرت کو آسودہ کرنے کے بہانے کا نام نہیں، بلکہ ہماری آزادی ایک دوسرے سے محبت رکھنے کا ایک موقع ہے۔ مسیحی زندگی روح القدس کی قدرت میں جینے کے لیے ہے، نہ کہ جسم میں۔ جسم مسیح کے ساتھ مصلوب ہو چکا ہے۔ روح القدس نتیجتاً ایماندار کی زندگی میں اپنا پھل پیدا کرے گا۔ آخر میں معاملہ یہ نہیں کہ آیا کوئی شخص مختون ہے یا نہیں، بلکہ کیا وہ نیا مخلوق ہے۔ نجات روح القدس کا کام ہے اور لازم ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں۔ روح القدس کے عالم میں بیرونی مذہبی رسومات کی جیسا کہ ختنہ ہے کوئی اہمیت نہیں۔ گلتیوں کے نام پولس کے سارے خط میں نجات بخش فضل کو جو خدا کا ایک تحفہ ہے موسوی شریعت کے مقابلے میں جو نجات نہیں دے سکتی ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے۔ یہودیت پسند یہ زور لگا رہے تھے کہ راست باز ٹھہرائے جانے کے لیے موسوی شریعت کی طرف واپس آئیں، اور وہ ابتدائی کلیسیا میں نمایاں لوگ تھے، یہاں تک کہ پطرس عارضی طور پر ان کے دھوکے کے جال میں پھنس گیا تھا۔ گلتیوں کے خط کو پرانے عہد نامے کے ساتھ منسلک کرنے والے خیالات میں شریعت بامقابلہ فضل، شریعت کا راست باز ٹھہرانے کے قابل نہ ہونا، ایماندار کا شریعت کے لیے مردہ ہونا، ابراہیم کا ایمان سے راست باز ٹھہرایا جانا، شریعت کا خدا کی نجات کو نہیں بلکہ اس کے غضب کو لانا، اور محبت کا شریعت کی تکمیل ہونا شامل ہیں۔ ایماندار سارا کی روحانی اولاد ہیں، نہ کہ ہاجرہ کی، یعنی کہ ہم آزاد عورت کی نسل ہیں نہ کہ لونڈی کی۔ ہم اسماعیل کی نسبت جو انسانی کام کا فرزند ہے اسحاق کے ساتھ جو کہ وعدے کا فرزند ہے زیادہ شراکت رکھتے ہیں۔ گلتیوں اور یعقوب کے خطوط مسیحیت کے دو اہم پہلوؤں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ گلتیوں فضل کی خوشخبری کو نمایاں کرتا ہے جو راست بازی کے چال چلن کو پیدا کرتی ہے۔ یعقوب راست چال چلن کو نمایاں کرتا ہے جو ایمان کو ثابت کرتا ہے۔ کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ یعقوب بھی خوشخبری کے وسیلے سے نئی پیدائش پر زور دیتا ہے، اور گلتیوں اپنے آخری دو ابواب 16 گراٹیا کی تعلیم
یعنی نجات صرف خدا کے فضل سے ہے کو عملی مسیحی چال چلن پر اطلاق کرنے میں صرف کرتا ہے۔ غلطیوں کے اہم خیالات میں سے ایک غلطیوں کے خط کے 3 باب کی 11ویں آیت میں پایا جاتا ہے، جہاں لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ ہمیں لازماً اس سچائی میں ثابت قدم رہنا ہے۔ نجات پانے کے لیے شرعی ضابطہ پرستی یا انسانی کام اور خدا کے فضل کی آمیزش کے ساتھ کسی بھی طرح کی مفاہمت بدعت کی جانب لے جاتی ہے۔ اگر ہم شریعت پر قائم رہنے کے وسیلے سے نجات پا سکتے تو یسوع کو مرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنے آپ کو خود بچانے کی کوشش کرنا فضل کو مسترد کر دیتا ہے۔ ہم نہ صرف ایمان سے نجات پاتے ہیں بلکہ مسیح میں ایماندار کی زندگی روز بروز لمحہ با لمحہ اس ایمان سے اور اس کے وسیلے سے گزاری جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان کوئی ایسی بات ہے جو ہم خود اپنے طور پر اختراع کر لیتے ہیں۔ یہ خدا کی نعمت ہے اور یہ کاموں کے سبب سے نہیں ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری اور خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ظاہر کریں تاکہ دوسرے لوگ ہمارے اندر مسیح کے کام کو دیکھیں اور ہم روحانی ضابطوں یعنی بائبل سٹڈی، دعا، فرمانبرداری وغیرہ کے استعمال سے اپنے ایمان میں ترقی کریں۔ یسوع نے کہا تھا کہ ہم اپنی زندگیوں کے پھل سے پہچانے جائیں گے، جو کہ ہمارے اندر موجود ایمان کا ثبوت دیں گے۔ سب مسیحیوں کو اپنے اندر موجود نجات بخش ایمان میں ترقی کرنے کے لیے کوشش میں سرگرم ہونا چاہیے تاکہ ہماری زندگیاں مسیح کو منعکس کریں اور دوسرے لوگ، جیسا کہ لکھا ہے، تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔